پہلے تو بلکہ یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نہ اپوزیشن کے اتحاد کے ساتھ ہیں اور نہ حکومت کے ساتھ ہیں، تو ایک تو یہ کہ آپ کس کے ساتھ ہیں اور ایسے کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم سوال کیا اور میں خود چاہتا ہوں کہ میں اس کا جواب بھی دے دوں اور اپنے ملک کے عوام کو اعتماد میں لے لوں. پیپل پارٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ان کا لیڈر اس وقت جیل میں ہے، جی، اور اس طرح مسلم لیگ کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ ان کا لیڈر بھی جیل میں ہے، اور ان کی تمام تر سرگرمیاں، سیاست، بیان، احتجاج اپنی ان قائدین کی رہائی کے لیے ہے. اور ظاہر ہے پھر نیب کے کارروائیوں نے ان سب کو ایک کیا ہے، جائز اور ناجائز کارروائیوں نے. تو میرا بھی مسئلہ ہے اور میں اسی بنیاد پہ متحرک ہوں، جدوجہد کر رہا ہوں. اور میرا مسئلہ ہے ایک عام آدمی کا مسئلہ، اور عام لوگ پیپل پارٹی میں ہیں، مسلم لیگ میں بھی ہے، پی ٹی آئی میں بھی ہے، جے یو آئی میں بھی ہے، جماعت اسلامی میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں. ان کا مسئلہ یہی ہے کہ موجودہ حکومت کے غلط معاشی پالیسیوں نے ان کے لیے جینا مشکل کر دیا ہے. اور ہر انسان کے چہرے کو آپ دیکھیں حیران، پریشان اور سوالیہ نشان ہے کہ کیا کرے تو کیا کرے اور جائیں تو کہاں جائے. اور ایک طرف حکومت ہے کہ مکہ لہرا لہرا کر تاجروں کو ڈرا رہی ہے، دکانداروں کو ڈرا رہی ہے، ہر پاکستانی کو ڈرا رہی ہے. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہمارا ڈیسیجن یہی ہے کہ ہم عام آدمی کا ترجمان بن کر سیاست کریں گے. اس لیے ہمارا بیانیہ ان سے آپ کو مختلف نظر آئے گا. اس وقت ہم ایک ایجیٹیشن میں ہیں، بہت سارے لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مشورے کر رہے ہیں، لیکن ہم نے جولائی کی اس تپتی دھوپ میں کل بھی ملتان میں عظیم شان عوامی مارچ کیا، اور ہمارا بنیادی مسئلہ عام آدمی کا مسئلہ ہے جو اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری کے ہاتھوں بالکل تنگ آیا ہے، ایک دلدل میں پھنس گیا ہے. تو کہتے ہیں اتفاق میں برکت ہے، آپ اس اتفاق میں ایک رخنہ ڈال کے انڈائریکٹلی حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں؟ اتفاق میں برکت ہے، اب سوال یہ ہے کس چیز پر اتفاق کریں. پہلے تو مقصد واضح ہو. اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مہنگائی اور بے روزگاری کے لیے لڑ رہا ہوں، تو میں ان کی حمایت کرتا ہوں اور اس کو میری حمایت کرنی چاہیے. لیکن اس وقت مسلم لیگ اور پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کی معاشی پالیسیوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت بھی ایک لحاظ سے اگر آپ افراد کو دیکھیں، ان کے ماضی کو دیکھیں، سابقہ کارکردگی کو دیکھیں، تو یہ بھی پیپل پارٹی کا ایک نیا چہرہ ہے. تو آپ 5 سال تو پیپلز پارٹی سلیم بھائی، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان کے معاشی پالیسیاں ایک ہے، سیاسی پالیسیاں ایک ہے، داخلہ پالیسیاں ایک ہے، کشمیر پالیسی ایک ہے، ہندوستان کے ساتھ یاری اور دوستی کی پالیسی ایک ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکومت میں ہے اور یہ اپوزیشن میں ہے؟ اس لیے ایک پارٹی کا بنیادی پہچان اس کا نظریہ ہے. تو آپ پھر 5 سال پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں اتحادی رہے حکومت میں؟ خیر یہی پی ٹی آئی تھی، کوئی اور لوگ تو نہیں ہیں؟ دیکھیے، ایک صوبے کی حکومت اور ایک مرکزی حکومت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم اگر 5 سال رہے بھی تو ایک 14 نکاتی ایجنڈے پر، اور اس میں کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا، کوئی پارٹی مفادات کا نہیں تھا، اس میں تعلیم کا، اس میں صحت کا، اس میں کرپشن کے خاتمے کا، اور ایک عوامی ایجنڈے کی بنیاد پر ہم نے اتفاق کیا تھا. لیکن اس پارٹی کو پہلی بار مرکز میں حکومت ملی. لیکن میں خیر بات کرنا آپ نے چاہتا کیا ہوں فیصلہ کیا؟ کہ آپ کے پہلے نزدیک کیا ہے؟ اب یہ ایک امر واقع کے طور، ایک گراؤنڈ ریئلٹی کے طور پر موجود ہے. اگر یہ حکومت صحیح چلتی اور اپنے اعلانات کے مطابق، اپنے وعدوں کے مطابق، قوم کے ساتھ جو اس نے کیے تھے اس کے مطابق چلتی تو پورے ملک کو خیر ہوتا. لیکن 1 سال میں اس کی کارکردگی
ایسی صفر کارکردگی ہے، ناکام پالیسی ہے کارکردگی تو بات کی بات ہے، آپ اس کو الیکٹڈ سمجھتے ہیں یا سلیکٹڈ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ اس طرح سپورٹ نہ کرتے تو اس میجارٹی میں یا اس تعداد میں یہ کبھی بھی کہا، یہ ٹھیک ہے قومی اسمبلی میں ان کے ممبران ہوتے، لیکن جس گملے کا پیداوار پرانے پارٹیاں ہیں جو حکومتوں میں رہی ہیں، وہ مسلم لیگ کی صورت میں ہو یا پیپل پارٹی کی صورت میں ہو، موجودہ حکومت بھی اس ایک گھملے کا پیداوار ہے، اس لیے ایک ہی گھملے کے پودے ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں۔ دیکھیے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اگر خیبر پختونخوا میں ہم ایک مخلوط حکومت کا حصہ تھے تو اپنے ایک ایجنڈے پر ہم نے اسکول کے نصاب کو ٹھیک کرنا تھا، ہم نے وہاں کرپشن کے خاتمے کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے، اسکول کا نظام، ہاسپٹل کا نظام، پٹواری نظام، اس کو بہتر بنانا تھا۔ کوئی ایک وعدہ پورا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وعدہ اگر میں کہوں کہ جو ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ تھے، وہ فائنانس کا محکمہ تھا، وہ بلدیات کا محکمہ تھا، وہ عشر اور زکوٰۃ کا محکمہ تھا، تو ان کے بہتر کارکردگی کا اعتراف تو بین الاقوامی ادارے بھی کرتے رہے اور خود جناب عمران صاحب بھی بارہا جلسوں میں اعلان کرتے رہے کہ جماعت اسلامی کی جو وزراء ہیں ان کی کارکردگی اچھی ہے، بلکہ ہمارے منسٹر عنایت اللہ خان صاحب کو وہ تبدیلی کی چابی کہتے تھے کہ یہ تبدیلی کی چابی ہے، اور آپ تو خود پشاور سے تعلق رکھتے ہیں، عنایت اللہ خان صاحب کو نہیں عمران خان صاحب کہتے تھے ان کو خود عمران خان صاحب اعتراف کرتے تھے کہ یہ تبدیلی کی چابی ہے، اس لیے کہ ہم نے پشاور کو بہت خوبصورت بنایا تھا، لیکن آپ لوگ اور بھی کیا کلین پرویز اور خٹک کو گرین تبدیلی کی پشاور کا چابی، جو نعرہ ہم نے لگایا تھا اس کو کر کے دکھایا تھا۔ لیکن آپ بھی کیا پرویز خٹک کو تبدیلی کی چابی سمجھتے تھے جو ان کے ساتھ تھے؟ دیکھیے اگر آپ ایک آدمی کے ساتھ آپ کی رفاقت ہو جائے، وہ آپ کے ساتھ وعدہ کرے، ایک کاغذ پر دستخط کرے، علی الاعلان اس کا اعلان بھی کرے، تو آپ کو یقین تو کرنا پڑتا ہے، انسان تو انسان کے ساتھ چلتا ہے، لیکن چلتے چلتے جب ان کو مرکز میں ایک حکومت مل گئی پورے اختیارات کے ساتھ، تمام تر سپورٹ کے ساتھ، اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکی بلکہ اپنے اعلانات اور اپنے وعدوں اور اپنے منشور کے علی الرغم، یہ 1 سال کا سفر ہے، یہ بالکل الٹا سمت میں اس کا سفر ہے۔ بی آر ٹی اور بلین ٹری سونامی جیسے گناہوں سے آپ دنیا اور آخرت میں کیسے مبرہ ہو سکیں گے؟ دیکھیے ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک آدمی دوسرے کے قبر میں نہ لیٹتا ہے، نہ ایک کے بارے میں دوسرے سے پوچھا جائے گا، اس لیے ان کے اعمال کا جواب وہ خود دیں گے، ہم اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ جہاں تک بی آر ٹی کا مسئلہ ہے، لیکن آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں جو جس کے ساتھ ہو قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے۔ سلیم بھائی میں آپ سے عرض کروں کہ بی آر ٹی جب وہ بنا رہے تھے تو ہمارے منسٹر نے باقاعدہ باضابطہ کیبنٹ اجلاس میں ان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ یہ کوئی مناسب منصوبہ نہیں ہے پشاور شہر کے لیے، ان کے مخالفت کی تھی، لیکن ظاہر ہے ایک جوائنٹ پروگرام کی وجہ سے یا ایک مخلوط حکومت میں شامل ہونے کی وجہ سے یہ کام تو نہیں کر سکے ہمارے منسٹر کے آ کر اس کے خلاف کوئی دھرنا دیتے، کوئی احتجاج کرتے، کوئی آواز بلند کرتے، لیکن جو ایک اپنی تجویز یا اپنی رائے دینے کا وقت تھا انہوں نے بھرپور دیا، اور حالات نے عنایت اللہ صاحب کی وہ رائے صحیح ثابت آپ نے کر لی۔ فرمایا کہ پیپلز پارٹی اپنے لیڈر کو چھڑانا چاہتی ہے، مسلم لیگ نون اپنے لیڈر کو چھڑانا چاہتی ہے، مولانا فضل الرحمان تو نہ خود اندر ہے نہ ان کے بھائی اندر ہے، اور اس اتحاد کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، اے این پی کی قیادت بھی اندر نہیں ہے، اور وہ حاصل بزنجو صاحب بھی اندر نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ کیوں ساتھ ہے اگر صرف وہ مقصد ہے اپوزیشن کا؟ دیکھیے اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ جو احتساب کے نام پر شور شرابہ اور غلغہ پاڑا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ خود پاناما لیکس کے حوالے سے میں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن جمع کیا ہے، 1 سال تو گزر گیا، بلکہ 1 سال سے بھی زیادہ سپریم کورٹ نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، تو یہ بات تو ثابت ہے کہ کوئی احتساب نہیں ہو رہا ہے۔ جو 2 3 4 10 آدمی انہوں نے اندر بھی کیے ہیں، اب تک 1 پیسہ اس سے انہوں نے وصول نہیں کیا، نہ بیت المال میں جمع کیا، اور اگر ہم نیب کی کارکردگی کو دیکھیں تو جتنا خرچ اس ادارے پہ ہوتا ہے شاید اس سے زیادہ اس پہ خرچ ہوتا ہے
اتنا اس نے جمع نہیں کیا، لوگوں سے وصول نہیں کیا۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست ہے یا مسلم لیگ کے ساتھ پیپل پارٹی کے صف میں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ تعاون کرنے کا ان کا اپنا ایک موقف ہے۔ پہلے دن سے جب نواز شریف صاحب اندر گئے تو انہوں نے پہلے دن سے یہ اعلان کیا تھا کہ آپ اندر رہیں، ہم باہر آپ کی وکالت کریں گے۔ اس طرح پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کو ایک کرنے میں انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ ایک آزاد سیاسی لیڈر ہے، ان کی اپنی ایک جماعت ہے، وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، لیکن بہرحال پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور موجودہ پی ٹی آئی اس کو ہم ایک نظام کا تسلسل سمجھتے ہیں، اور مولانا اس فضل لیے الرحمان ایک کو کا بھی ساتھ دینا اور دوسرے کے مخالفت کرنا میں سمجھتا ہوں یہ عوام کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم اس مولانا لیے کہنا چاہتے ہیں، ہاں آپ مولانا محترم کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ ان کو شاید اپنی کامیابی کا راستہ یہی نظر آتا ہے کہ ان تینوں کو اکٹھا کر لے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سراج الحق نظام صاحب کا ایک حکومت کو تسلسل ہے۔ ڈسکس کریں گے تو عمران خان کی ڈسکشن کے بغیر کیسے ڈسکس ہو سکے گا؟ اپوزیشن کو کریں گے تو اس کے لیڈر مولانا فضل الرحمان کے ذکر کے بغیر کیسے ڈسکس ہو سکے گا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو اور یہ باقی جماعتوں کو بھی کیا آپ اس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں؟ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ مولانا کے ساتھ ہم نے یہ بارہا ڈسکس کیا ہے، یعنی الیکشن کے بعد ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، اس پر بات کی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ہم ایک علیحدہ مورچے کی طور پر، ایک علیحدہ الٹرنیٹ اور متبادل کی طور پر اس حکومت کا اپوزیشن بننا چاہیے۔ ہمیں ان کی پالیسیوں پہ تنقید کرنا چاہیے، ہمیں ان کا ایوان کے اندر، ایوانوں سے باہر، چوک اور چوراہوں میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن مولانا کا فکر یہی تھا کہ نہیں، ہم پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کو ایک کر سکتے ہیں اور اسی میں ان کو فائدہ نہیں، نظر لیکن آ رہا ہے۔ سراج الحق صاحب، نہیں سراج الحق صاحب، ایک مہینہ پہلے تک تو یہ اتحاد نہیں بنا تھا اور مولانا فضل الرحمان آپ لوگوں سے زیادہ شدت کے ساتھ ڈٹ کر اس حکومت کی مخالفت کر رہے تھے، تو آپ لوگوں نے خود ایم ایم اے توڑ دیا، آپ لوگوں نے خود ان کی طرف دھکیل دیا۔ متحدہ مجلس عمل تو دیکھیے دینی جماعتوں کا اتحاد تھا اور الیکشن کے لیے بنا تھا۔ الیکشن میں بہرحال وہ ڈیلیور نہیں کر سکی یہ اتحاد بہت سارے وجوہات کے ساتھ، اور بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ جو مختلف مسلکوں کے لوگ ہیں وہ ایک ہو جائے، لیکن جو جے یو پی، جے یو آئی اور اس طرح اہل حدیث، اہل تشیع، جس کو 2002 کے الیکشن میں ایک ہو گئے تو اس نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اس الیکشن میں ایک نہیں ہو سکے اور ان کے مختلف چھوٹے چھوٹے جھتے بن گئے، علیحدہ علیحدہ الیکشن میں کھڑے ہو گئے اور وہ ناکامی سے دوچار ہو گئے۔ اس لیے الیکشن کے بعد ہم آپس میں بیٹھ گئے، ہم نے مشاورت کی اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی ایک حقیقی جمہوری جماعت ہے، ایک پروگریسو اور ترقی پسند جماعت ہے اور ایک کریکٹر اور تاریخ وائز لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، ہر ادارے نے اس کی تعریف کی ہے، تو جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم کے ساتھ جدوجہد کرے۔ باقی ایوان کے اندر تو جو الیکشن سے بھی، میں سلیم بھائی میں عرض کروں کہ ایوان کے اندر، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں اپوزیشن کے جو بھی ایشوز آتے ہیں، عوامی ایشوز آتے ہیں، اس میں ہم ساتھ دیں گے، لیکن ایوان سے باہر عوامی سطح پر جو احتجاج ہے، ایجیٹیشن ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اپنے پلیٹ فارم پر کر رہے ہیں اور ہم نے شروع کیا ہے اور عوام کا ایک بہت اچھا رسپانس ہے ہمارے تو طرف۔ الیکشن سے پہلے ہم التجا کر رہے تھے کہ مولانا کے پاس نہ جاؤ، آپ اس وقت ان کے پاس جانے کے لیے تڑپ رہے تھے، جا کے ایم ایم اے بنا دیا۔ اب الیکشن کے بعد نہ مولانا کے پاس جا رہے ہیں، نہ سیاسی جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں، تو کہیں کسی نے روکا تو نہیں ہے، منع تو نہیں کیا ہے جماعت کو؟ دیکھیے جماعت اسلامی میرے خیال میں اپنے نیچر میں ایک آزاد خود مختار جماعت ہے اور یہ واحد جماعت ہے جس کا ایک شورائی نظام ہے۔ یہاں جو ساری سیاست ہے وہ کسی ایک فرد یا ایک خاندان یا ایک ذات یا کسی ایک پیر، ایک مولوی صاحب، ایک امیر صاحب یا ایک خان وڈیرے اور جاگیردار کے گرد نہیں گھومتا ہے۔ یہاں ایک آزاد جماعت ہے، ان کا ایک شورائی نظام ہے، اور الیکشن سے پہلے جب ہم ایم ایم اے بنا رہے تھے تو بھی ہم نے اپنی مشاورت یعنی شورا میں فیصلہ کیا تھا، اور الیکشن کے بعد جو اسٹریٹجی ہم نے اختیار کی ہے اب جس پہ ہم جا رہے ہیں کہ سفر لمبا ہی صحیح، ٹھیک، مشکل صحیح، اکیلا ہی صحیح،
لیکن جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم اپنے سلوگن، اپنے جھنڈے، اپنے پلیٹ فارم پہ جدوجہد کریں، اور ملک کے اندر جو بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک واقعی چینج، ایک یہ حقیقی ہمیشہ کے تبدیلی لیے چاہتے ہے، ہیں۔ آگے جا کے جماعت تو پھر کوئی مذہبی جماعتوں کے ساتھ یا ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد تو نہیں جہاں کرے گی۔ تک مذہبی جماعتوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اچھے ہیں اور اچھے بنا رہے ہیں۔ اتحاد کی بے بات پرسوں بھی ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث بھی ہے، اہل تشیع بھی ہے، سب کو ہم نے جمع کیا ہے کہ جو دینی نظریاتی ایشوز ہے۔ لیکن جہاں تک ملک کے اندر ایک الیکشن اور سیاست کی بنیاد پر تحرک ہے، وہ ہم اپنے جھنڈے اور اپنے پلیٹ فارم سے جاری اس لیے رکھ سکتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی کا معاشرے میں گڈ ول موجود ہے، ایک خدمت کا ایک امیج موجود ہے، دیانت کا ایک امیج موجود ہے، تو کیوں نہ ہم خود میدان میں کھڑے ہو کر عوام کو اپنے ساتھ ملانے کی جدوجہد کریں۔ گویا جماعت اسلامی نے اتحادی سیاست کے راستے میں ایک مکمل وقفہ کر لیا ہے۔ نہیں، وقفے کی بات میں نہیں کرتا ہوں، یہ ہمارے ایک مستقل پالیسی ہے، اور ہم نے طے کیا ہے کہ ایک لمبا سفر ہی صحیح، لیکن انشاءاللہ ہم اسی سفر پہ جائیں گے اور اسی پہ ہم کامیابی حاصل کریں گے۔